ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے درجہ ثالثہ کے طالب علم محمد عمر اسماعیل، جو بڑے خوبصورت انداز کے اندر ہمیں انگلش بیان سنا رہے تھے۔ کتنی پیاری روایات بیان ہوئی ہیں، چند ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ کتنی پیاری روایت بیان کی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس رات آپ کی ولادت ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کی جو شب ہے، فرمایا کہ یہ والی شب لیلۃ القدر والی رات سے بھی افضل ہے۔ کیونکہ فرمایا کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات تو بڑی عظمت والی ہے، اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہاں پر قرآن نازل ہوا ہے، لیکن جس رات صاحب قرآن خود تشریف لائے ہیں وہ رات کیسی عظمت والی ہوگی۔ فرمایا کہ اگر سرکار نہ ہوتے تو لیلۃ القدر بھی نہ ہوتی، سرکار نہ ہوتے معراج نہ ہوتی، سرکار نہ ہوتے شب برات نہ ہوتی۔ جو کچھ بھی ملا ہے انہی کا صدقہ ہے کہ سرکار کا کرم ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو ساری بہاریں ہمیں ملی ہیں، سرکار ہیں تو ہمیں اور عیدیں ملی ہیں، تو جن کے صدقے ہمیں اور عیدیں ملی ہیں ہم انہی کی عید نہیں مناتے ہیں، یہ کیسی بے وفائی ہے۔ اور پھر ایک اور روایت بڑی پیاری بیان کی، آپ سب نے بھی وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کی خبر جب آپ کا چچا ابو لہب جو ہے اس کو پتہ چلا، تو جس لونڈی نے آ کر، جس کنیز نے آ کر ابو لہب کو خبر دی تھی، ابو لہب نے اسی لونڈی کو ایسے اشارہ کر کے آزاد کر دیا، یعنی اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی اور اس خوشی کے اندر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ابو لہب کو ہر پیر کے دن اسی انگلی سے جو ہے وہ کچھ پینے کے لیے ملتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اور اس روایت کے آخر میں ترضیہ بیان کیا، فرمایا کہ جب ایک کافر ہو کر جو نبی پاک کو رسول اللہ نہیں مانتا، جس نے صرف اپنے بھتیجا ہونے کی حیثیت سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کی خوشی منائی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جب انعام دے رہا ہے تو وہ کہ جو نبی پاک کو محمد الرسول اللہ مانتے ہیں، وہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سید الانبیاء مانتے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شانیں بیان کرتے ہیں، جب وہ سرکار کا میلاد مناتے ہوں گے تو پھر رب کیوں نہیں ان پر خوش ہوتا ہوگا۔ تو یہ الحمدللہ اللہ جل مجدہ الکریم کا احسان ہے، اور ہم سب کے حصے میں یہ سعادت بھی آئی ہے کہ ہم سرکار کی محفل سجاتے ہیں، اور یہ ہم نہیں سجاتے۔ کیا ایک خوب شاعر نے کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ آج ہم یہاں پر آئے بیٹھے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کسی کا کچھ ہو سکتا ہے کہ استاد محترم نے دعوت دی تھی اس لیے میں تشریف لے کر آیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت سارے سرپرست حضرات ایسے ہیں کہ جن کو دعوت دی گئی لیکن ابھی تک وہ تشریف نہیں لائے۔ بات کیا ہے؟ آپ کو بھی فون استاد محترم نے کیا ہے، ان کو بھی فون استاد محترم نے کیا ہے، بات فون کرنے کی ایک جیسی ہے، لیکن کوئی پہلے آ گیا ہے، کوئی ابھی تک نہیں آیا۔ بات یہ ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ ہماری آپس کی بات نہیں، یہ ہمارے اپنے بس کی بات بھی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جس کی منظوری ہوتی ہے وہ سرکار کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان خوش نصیب اور پرمسرت لمحات کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان جان کر قدر کرنی چاہیے، اور جب بھی ہمیں کسی محفل پاک کی دعوت دی جائے جہاں پر سرکار کا ذکر ہو، سرکار کی شان بلند بیان ہو رہی ہو، وہاں پر ہمیں چاہیے کہ سب سے آگے بھر کر شرکت کریں۔ یہ نہ ہو کہ محفل سج گئی ہے ابھی ہم آ ہی نہیں رہے، ابھی بھئی کس چیز کا انتظار ہے؟ ہم اپنے کیا پاکستانی کلچر کا انتظار کر رہے ہیں؟ جناب جہاں پہ 8 بجے بتایا جاتا ہے وہاں پہ فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت یہ محفل کا اختتام کتنے بجے ہونا ہے؟ آغاز کا کوئی پتہ نہیں، اختتام پوچھتے ہیں جی اچھا 12:30 بجے ختم ہونی ہے، چلو دل میں بٹھا لیتے ہیں چلو 8 بجے کس نے کوئی آنا ہے،
ہم جو ہے وہ 11:30 12 بجے جائیں گے, آخر کے اندر شرکت کر لیں گے, دعا کے اندر شرکت ہو رہے گی, بس ٹھیک ہے. حالانکہ ساری محفل ہی سرکار کا ذکر ہوتی ہے, آخری آدھا گھنٹہ ذکر نہیں ہوتا. تو وہی میں نے بات کی ہے کہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم یہاں آتے نہیں, ہم یہاں بلائے جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی قسمت پر فخر کرنا چاہیے, ناز کرنا چاہیے, اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی, یہ طاقت دی کہ ہم چل کر سرکار کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں, جہاں پر سرکار کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور سرکار کی نعتیں بھی سنی جا رہی ہیں. تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا. ہمارے جامعہ کے اندر ہی ماشاءاللہ وہ بھی درجہ ثالثہ کے طالب علم ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آواز عطا فرمائی ہے کہ جب وہ کلام پڑھتے ہیں تو ان کا کلام دل میں سرایت کر جاتا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی آواز کے اندر ایسی برکت اور ایسی سعادت رکھی ہے کہ وہ بڑی بڑی جگہوں پہ بھی جا کر علماء کرام کی بارگاہ میں ان کے پاس بیٹھ کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے ہیں. میری مراد درجہ ثالثہ کے طالب علم جناب محمد حافظ احمد رضا عطاری کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں.